اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کر رہی ہوں آپ تمام ناظرین کا میں سید نظر فاطمہ ہمارے پروگرام آئینہ حیات میں، جہاں زندگی کے وہ معاملات جو بظاہر بڑے چھوٹے نظر آتے ہیں مگر زندگی پر بڑے بڑے اثرات چھوڑتے ہیں ان پر تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے کاہلی، یعنی کہ لیزینس، یعنی کہ سستی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ سستی ایک ایسی چیز ہے جس کی مذمت تو ہر کوئی کرتا ہے مگر اس میں گرفتار لگ بھگ آج ہر کوئی نظر آتا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ اس سے کیسے بچا جائے، دین اسلام نے اس کی مذمت کیسے کی ہے اور یہ ہماری عبادتوں پر، ہماری زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ اس گفتگو میں خواہر اعظمی زہرا رضوی ہمارا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں، آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ اپنا علم ہمارے ساتھ بانٹتی ہیں۔ خداوند کریم آپ کو بہترین جزا سے نوازے۔ جزاک۔ اور جیسا میں نے کہا کہ ہم آج سستی پر گفتگو کریں گے، لیزینس پر گفتگو کریں گے، اور بات وہی ہے کہ بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ بینگ لیزی از ناٹ اے گڈ ٹریٹ، لیزینس، سستی اچھی عادت نہیں ہے اور ہر کسی کو یہ پتہ ہے، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں بالخصوص ہم اگر دیکھیں تو سوشل میڈیا نے جو ہے وہ ہم سب کو سست اور کاہل بنا دیا ہے۔ تو دین اسلام نے اس کی مذمت کیسے کی اور اس کے ہمارے اوپر کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ایک قول کے ذریعے آغاز کرنا چاہوں گی کہ آقا امام بیان فرماتے ہیں کہ اعمال کے انجام دینے میں دیر کرنا ہی سستی ہے۔ یعنی ہم جب کسی کام کو انجام دینے کے لیے تاخیر کرتے ہیں، دیری کرتے ہیں، جیسے کہ عام طور پر ہم اکثر و بیشتر محسوس کریں کہ ہم سے بھی یہ چیزیں بعض دفعہ سرزد ہو جاتی ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے یہ کام کل کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، پھر کر لیں گے، دوبارہ کر لیں گے، یا پھر ٹھیک ہے یہ اتنا ضروری نہیں ہے، اسے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی اس طرح کے سوال جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں ہم ان کا جواب خود کو ہی دیتے ہوئے اس بات کو ٹالتے ہیں۔ اب جب چونکہ ہم نے اس چیز کو ٹالا ہے، یہ ایک وجہ سستی یقیناً اس کی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس کام کو انجام دینے کے لیے اپنی انرجی ہم لگائیں یا اپنے آپ کو اس کام کے لیے آمادہ کریں۔ اس سے بہتر ہے کہ اسے نہ کیا جائے یا بعد میں کرنے کے لیے پڑے گی تب کیا جائے یا ٹال دیا جائے۔ تو اب اس کے ذریعے جو نقصان ہمیں ہو سکتا ہے وہ کیا ہے؟ مثلا مثال کے طور پر یہ سوچ وہ جال ہے کہ جو ہماری بہت سی اہم چیزوں کو کھا جاتی ہے۔ مثلا یہ ہمارے وقت کو کھا جاتی ہے، وہ وقت جس کے بارے میں ہم نے بارہا سنا وقت پلٹ کر نہیں آئے گا، ہم نے اسے ٹالا کہ ہم بعد میں کر لیں گے۔ اس وقت ہو سکتا ہے اسے ہم بہتر طریقے سے کر سکتے تھے، یا اس وقت کئی چیزیں، کئی اسباب ایسے مہیا ہو جاتے کہ وہ کام ہم سے بہتر طریقے سے ہو پاتا۔ بہت سے ایسے خواب ہیں جو ہم نے سوچے ہیں کہ یہ ہمیں یہ چیزیں حاصل کرنی ہیں، ان چیزوں کو پورا کرنا ہے، لیکن چونکہ ہم نے ٹالا ہے تو وہ باتیں رہ جایا کرتی ہیں۔ انسان کی قابلیت کو سستی کھا جاتی ہے۔ یعنی ہمارے اندر قابلیت موجود ہے کہ ہم بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں، ہم کئی الگ الگ فیلڈ میں بہترین جو ہے کام انجام دے سکتے ہیں، لیکن اس قابلیت کے بھی ہم دیکھیں کہ ہم اسے چھپا دیا کرتے ہیں کس بنا پر کہ اب اسے کرنے کی کیا ضرورت ہے، بہت دیر تک ہم نے کیونکہ ٹالا اس کو تو اب ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم اس میں اپنا بیسٹ پرفارمنس نہیں دے سکتے۔ بہت خوب۔ تو یقیناً یہ چیزیں جو نقصانات ہم اٹھا رہے ہیں، تو جب ہم ان پر غور کرتے ہیں تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یقیناً ہم نے کیا چیزیں کھوئی ہیں۔ اور بعض دفعہ غور اگر انسان نہیں کرتا ہے تو ان لوگوں کو دیکھ کر اسے احساس ہوتا ہے جو اس مقام پر پہنچ چکے ہیں، پھر وہ اپنے آپ سے کہتا ہے کاش ہم نے اس وقت سستی نہ کی ہوتی، کاش ہم نے وہ کاہلی یا لیزینس نہ برتا ہوتا تو اس مقام پر ہم بھی اپنی کوشش کے ساتھ پہنچ سکتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ سستی سے بچنے کے لیے دعائیں بھی کی جاتی ہیں۔ میں یہاں پر امام علی رضا علیہ السلام کی ایک دعا کو پیش کرنا چاہوں گی کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ مالک ہمیں سستی سے بچا اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن سے تو اپنے دین کی مدد کا کام لینا چاہتا ہے۔ یعنی سستی نہ صرف یہ کہ ہماری اس دنیا کے بہت سے مقاصد سے ہمیں دور کرتی ہے، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو دینی معاملات میں بھی یہ بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ تبھی امیر المومنین کی حدیث ملتی ہے کہ جو انسان اپنے دنیاوی معاملات میں سست ہوتا ہے وہ آخرت کے معاملوں میں اور بھی زیادہ سست ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز بظاہر نظر آ رہی ہے، جس کا اسے پتہ ہے کہ نقصانات جھیلنے پڑیں گے، اس میں جب وہ سستی کر رہا ہے تو جو چیز نظر بھی نہیں آ رہی ہے اس کے لیے تو وہ پھر اور زیادہ سست ہوگا۔ بالکل یہی میرا اگلا سوال ہے خواہر کہ ہمارے اعمال کو، ہماری عبادات کو یہ سستی کیسے افیکٹ کرتی ہے؟ جی، جیسے کہ سستی یا کاہلی کے تحت انسان اپنی بہت سی خوبیوں
کو پہچان نہیں پاتا یا اسے جو ہے بہت حقیر سمجھ کر انڈر اسٹیمیٹ کر دیتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں جو سستی کرتا ہے وہ خود اپنے حقوق کو بھی برباد کرتا ہے، یعنی اس کا حق تھا کہ وہ بہترین علم حاصل کر سکتا تھا، اس کا حق تھا کہ ایک اچھی ایسی زندگی کہ جس کے ذریعے سے وہ آخرت کے بھی بہترین فائدے حاصل کر سکتا تھا، اس کا حق تھا کہ دیگر خداوند عالم کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتا، اس کا حق تھا کہ ایک روزی رزق جو اللہ نے اس کے لیے معین کیا ہے، جو اس کی منتظر ہے، اس کی کوشش کے ذریعے سے اسے ملنی ہے، لیکن وہ اپنی سستی اور کاہلی کے ذریعے سے ان تمام حقوق سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا کرتا ہے۔ یعنی کاہلی اپنے اوپر ظلم ہے، ظلم ہے، بے شک یہ ظلم ہے، اور خداوند عالم ظلم کو پسند نہیں کرتا، چاہے وہ دوسروں پر کیا جائے یا اپنی ذات پر ہی کیوں نہ کی جائے۔ اب مولا کائنات کے اس جملے کے علاوہ ہم دیگر معصومین کے بھی اقوال کو دیکھیں کہ پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں جو دنیاوی کاموں میں سست ہوتا ہے وہ آخرت کے کاموں میں بھی سستی برتتا ہے۔ مولا کائنات سے بھی یہ حدیث ہے اور پانچویں امام سے بھی۔ تو اب یہ بالکل واضح ہے کہ جب ہم دنیا کے کاموں میں سست ہو گئے تو اب یہ عادت چونکہ پڑ گئی، تو اب ہم دینی معاملات میں بھی مثلا نماز کے متعلق ہم سستی برتیں گے کہ ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے کہ صبح کا وقت ہو گیا ہے، نماز صبح کا وقت ہے، لیکن یہ سستی اور کاہلی ہمیں بستر سے اٹھنے نہ دے گی اور کہے گی ٹھیک ہے وقت بہت پڑا ہے، ابھی اٹھ جانا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وقت نکل جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ قضا کا آپشن تو اللہ نے رکھا ہے، بعد میں اٹھیں گے ظہرین کے ساتھ۔ یہ بالخصوص جو ہے وہ ظہرین میں بہت زیادہ ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں وقت بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ابھی تو قضا میں وقت ہے، ابھی تو قضا میں وقت ہے، انسان تاخیر وہ بات جو آپ نے شروع میں کہی کہ جس چیز کو ہم بہت اچھے سے کر سکتے تھے اسے ہم بس ٹھیک ٹھاک کر دیتے ہیں۔ وہ نماز جسے ہم تعقیبات کے ساتھ وقت رہتے پڑھ سکتے تھے، اول وقت کی کتنی زیادہ فضیلت بیان کی جاتی ہے، پڑھ سکتے تھے، اسے ہم اب آخر وقت پر بچا ہوا ہے تو بس بڑی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ خضوع و خشوع نہیں رہتا انسان کا نماز میں، اس طرح سے وہ متوجہ نہیں ہوتا ہے خدا کی جانب، اس طرح سے سجدے نہیں ادا کرتا، اس طرح سے تسبیحات نہیں کرتا، یعنی اپنے آپ کو بس ایک مختصر سی نماز بڑی تیزی کے ساتھ رسمن کی بس فرض ادا ہو جائے ہمارا، اس طرح سے وہ انجام دیتا ہے۔ تو نماز کا ثواب ٹھیک ہے ملے گا، لیکن اول وقت کی فضیلت اپنے آپ میں ایک الگ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک سست آدمی وہ اپنی دین اور دنیا دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے، جیسے کہ اس حدیث میں گزشتہ حدیث میں بھی ہم نے بات کی ہے۔ اب یہ انسان جو سستی برتتا ہے یہ تو اس قابل بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کریں۔ اس کے بارے میں بھی حدیث وارد ہوئی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ سست اور کاہل آدمی سے کبھی بھی مدد نہ مانگنا۔ اس کے پیچھے بھی وجہ ہے، اگر ہم غور کریں کہ اگر ہم سست آدمی سے مدد مانگتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت جوش میں آ کر ہاں کہہ دے، لیکن بعد میں وہ اپنی سستی اور کاہلی کی بنا پر اس بات کو ٹالے گا، مدد کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، وعدہ اگر کر بھی لے گا تو وعدہ بھی توڑے گا۔ یعنی ایک انسان جو اس سے توقع کیے بیٹھا ہے کہ ٹھیک ہے اس نے وعدہ کیا ہے لیکن وہ اپنی سستی کی وجہ سے اس وعدے کو پورا نہیں کرے گا، یعنی یہی وجہ ہے کہ کہا گیا سست آدمی سے مدد بھی نہ مانگی جائے۔ یعنی جو انسان اپنا بھلا نہیں کر پا رہا ہے وہ آپ کا کیا بھلا کرے؟ بے شک، بالکل۔ یعنی جو انسان اپنا بھلا اپنی مدد نہیں کر پا رہا ہے، اپنے لیے جو بیسٹ پاسبل ہے وہ نہیں کر رہا ہے، وہ آپ کے لیے کیوں زحمت کرے گا؟ جبکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے لیے کر لیتا ہے، دوسروں کے لیے نہیں کرتا ہے۔ تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ جو انسان اپنا نہیں ہے وہ آپ کا کیسے ہو جائے گا۔ ہر یہی چیز جو ہے وہ دنیاوی معاملات میں اگر ہم دیکھیں کہ یہ آج ہماری قوم کا بہت حد تک نوجوانوں کا درد بھی ہے کہ لوگ اللہ سے اس قدر امید لگا لیتے ہیں اور غلط امید لگا لیتے ہیں کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا رزق تو معین ہے، ہم اگر محنت نہ بھی کریں، ہم اگر روزی روزگار کے لیے نہ بھی جائیں تو بھی ہمارا رزق ہمیں مل ہی جائے گا، اور عبادات میں بہت زور دیتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کریں گے اور اگر ہمارا رزق معین ہے تو ہم تک پہنچ ہی جائے گا، اس کے لیے کیا جد و جہد کرنا۔ ایسے لوگوں کی عبادات پر دین اسلام کیا کہتا ہے؟ جی، بہت ہی بہتر سوال آپ کا ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر حالات ہم سماج میں آج دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ بہت سے افراد جو عبادات میں بہت اچھے ہیں لیکن دوسری جانب اس طرح سے غفلت بھی برتتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ تک کہہ دیا کرتے ہیں کہ اللہ نے تو رزق معین کیا ہے، وہ ہم تک پہنچ ہی جائے گا، تو اگر ہم کوشش نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہماری یہ عبادات ہی کافی ہے کہ ہم خدا کا سجدہ کر رہے ہیں، ہم اسے راضی کر رہے ہیں۔ تو کیا حقیقتاً اس طرح سے عبادات کو جو ہے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ میں چند مثالیں یہاں پر دینا چاہوں گی۔ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے، اور آپ کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ جب آپ کہیں سے گزرتے تھے، اگر کوئی شخص ایسا نظر آتا کہ جو آپ کو بہت اچھا لگتا، پسند آتا،
تو آپ اس سے رک کر کے ایک سوال کیا کرتے تھے، یعنی آپ چاہتے تھے کہ وہ انسان پسند آپ کو آئے، آپ اس سے کلام کریں. تو رسول اللہ اس شخص کے پاس رکتے تھے اور اس سے جب بات کرتے تھے تو پہلا سوال کرتے تھے، یہ بتاؤ تمہارا پیشہ کیا ہے. اب اگر وہ انسان کہتا کہ نہیں میرا کوئی پیشہ نہیں ہے، میں کچھ کام کاج نہیں کرتا، تو فوراً رسول اللہ جواب دیا کرتے تھے کہ تم میری نظروں سے گر گئے، یعنی کہ تم کوئی کام کاج نہیں کرتے ہو اس لیے تم میری نگاہوں سے گر گئے. اب جب لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں کہا، کس وجہ سے کہا، تو آپ نے اس کا جواب اس طرح سے دیا. بیان فرماتے ہیں کہ جب مومن کوئی کام کاج نہیں کرے گا تو وہ اپنا دین بیچ کر کے روٹی کھائے گا. یعنی اس بات کو ہم اس طرح سے سمجھیں، اگر ایک انسان ہے اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے، عبادت گزار کہہ رہا ہے، لیکن دوسری طرف اگر وہ روزی روزگار کے لیے جد و جہد نہیں کر رہا ہے تو دین کو کس طرح بیچے گا؟ کہ اب ظاہر سی بات جب بھوک لگے گی، جب پریشانی ہے تو اب اسے انتظام کرنا ہے رزق کا. اب جب اس کے لیے انتظام کے لیے کچھ پیسے مہیا نہیں ہے اس کے پاس، کیونکہ اس نے محنت نہیں کی، کچھ کمایا نہیں ہے، روزی کے لیے محنت نہیں کی، تو اب وہ ہاتھ بھی پھیلائے گا لوگوں کے آگے. اگر لوگوں کے ذریعے سے اس کو مدد نہیں ملتی ہے تو اپنے آپ کو چوری کے لیے بھی آمادہ کرے گا، کسی کا حق بھی مارنے کے لیے خود کو تیار کر لے گا. ادھر سجدے کر رہا ہے، شیطان کے لیے ایزی ٹارگٹ بن جائے گا، ایزی ٹارگٹ بن جائے گا. تو یہ وجہ ہے کہ اس چیز سے روکا گیا ہے کہ اگر انسان نماز روزہ بھلے کر رہا ہے، اس کا رزق اللہ نے، یہ بالکل روایت میں موجود ہے کہ وہ انسان اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ اپنے مقدر کا آخری لقمہ نہ کھا لے. لیکن اس کے لیے شرط بھی رکھی گئی ہے کہ جب وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تب اسے اس کا رزق دیا جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں، عبادت گزار ہے، لیکن دوسری طرف جد و جہد بھی ضروری. یہاں پر میں ایک بات ذکر کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے جب رشتے لگتے ہیں، شادیاں طے ہوتی ہیں، تو اکثر لڑکی والے یہ سوال کرتے ہیں کہ لڑکا کیا کرتا ہے. تو یہ اس کے پیچھے بھی وجہ یہ ہے کہ بے شک یہ ضروری ہے کہ ایک مرد کے اندر جو ہے خوبیاں ہوں، جیسے کہ اسلام بیان کر رہا ہے کہ وہ دیندار ہونا چاہیے، شریف ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں. وہیں پر دوسری چیز جو ہے کمپیٹیبلٹی بھی کہا جاتا ہے کہ کف ہو، اور وہیں پر اس کے اعتبار سے رزق کے لیے بھی جیسے سوال رسول اللہ کر رہے ہیں، اب ان سے ہی تعلیم، انہی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اگر انسان یہاں پر یہ چاہتا ہے، کیوں چاہتا ہے، یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اگر یہ کما نہیں رہا ہے تو کل یہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کس طرح سے انتظام کر سکے گا. ہاں یہ ہے انسان اسٹرگل کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ سا مسئلہ. لیکن اگر کوئی ایسا بشر نظر آئے جو کام کاج کرنا ہی نہیں چاہتا ہے اور جسے بالکل پسند نہیں، اور یہی کہے جیسا کہ سوال آپ کا تھا کہ ہمارے لیے بس خدا کافی ہے، ہم تو خدا پر یقین کرتے ہیں، رزق ہمارا پہنچ جائے گا، تو یہ چیز جو ہے درست اسلام کے نقطۂ نگاہ سے نہیں ہے. بالکل بالکل. اور یہی چیز جو ہے وہ دوسری طرف بھی اپلیکیبل ہے کہ صرف دنیا کی طرف محنت کرنا اور عبادات میں کاہلی دکھانا وہ بھی آپ کو کامیاب نہیں کر سکتا. یعنی کامیاب زندگی دونوں چیزوں کا ایک بہترین بیلنس ہے. بالکل. انسان بہت محنت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم کاہل نہیں ہیں، سست نہیں ہیں، بہت محنت کر رہا ہے، لیکن اتنی محنت کر کے اگر وہ نمازوں کو قضا کر رہا ہے تو یہ محنت بھی رائے گاں ہو جائے گی. ساری انرجی آپ نے کام میں ہی لگا دی، جب نماز کا وقت ہوا تو نہیں، اب نماز کے لیے وقت نہیں ہے، طاقت نہیں رہی، تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر انسان گنہگار ہو رہا ہے. اور دوسری طرف عبادتیں کر کے اور پھر خدا کی ذات سے اس طرح سے امیدوں کو تبدیل کر رہا ہے کہ ہمیں جد و جہد اور اسٹرگل کی ضرورت نہیں، اور خود کو کاہل سست بنا رہا ہے، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. بہت خیر. اچھا، اگر ہمارے اندر یہ خصلت پائی جاتی ہے خیر کہ ہم سستی کے شکار ہیں، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے اندر سستی ہے، ہم بہت کوشش کرتے ہیں. جیسے میں کئی لوگوں کو جانتی ہوں جو اس کو جو ہے وہ نظر بد سے ریلیٹ کر دیا کرتے ہیں کہ ارے ہم بہت کوشش کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں شاید کسی نے کچھ کر دیا ہے، شاید کوئی نظر ہے یا کچھ اثر ہے، ہم پورے تیار ہو جاتے ہیں کام کرنے کے لیے لیکن پھر بھی کر نہیں پاتے ہیں کام کو. تو یہ جو سستی ہے ہمارے اندر جس کا ہم اعتراف بھی کر رہے ہیں، اگر ہم کچھ کسی طریقے سے چاہیں کہ اپنے آپ سے اس کو دور کر دیں تو کیا دین اسلام نے کوئی راستہ بتایا اس کے لیے؟ جی بے شک راستہ ہے، کیونکہ سستی کاہلی بھی ایک بیماری ہی ہے، روحانی بیماری، اور اس کے علاج کی بھی ضرورت ہے اور اس کا علاج بھی بیان کیا گیا ہے. مولا علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ سستی اور کاہلی کا جو علاج ہے وہ ہے مضبوط ارادہ. دیکھیں ارادہ جب کمزور ہوتا ہے تبھی انسان سست ہوتا ہے نا. یہ کریں کہ نہ کریں، ٹھیک ہے کر لیں گے، ٹھیک ہے بعد میں کر لیں گے، اچھا نہیں بھی کیا تو کیا ہو جائے گا. تو اب یہ جہاں پر یہ تمام چیزیں آ گئیں، یعنی ارادہ یہاں پر اس کا کمزور نظر آیا تو وہ سست بھی ہو رہا ہے، کاہل ہو رہا ہے. لیکن جب وہ ارادے کو مضبوط کرتا ہے، نہیں ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں اس طرح سے جد و جہد کرنی ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے، خدا کا حکم ہے کہ کوشش کرو، محنت کرو، تو ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں محنت کرنی ہے. تو جب مضبوط ارادہ ہوگا تب وہ اٹھے گا اپنی سستی سے، اپنے آپ کو
بچا سکے اگر ہم گا. اسٹوڈنٹس کی ایگزامپل لیں، ہم لوگ بھی اس وقت سے گزرے جی. ہیں کہ جب تک ایگزام کی ڈیٹ ایک دم جی سر پر جی نہیں آ جاتی ہے تب تک کتاب نہیں کھلتی ہے. اب کیونکہ یہ پتا ہے کہ بھئی اب وقت نہیں بچا ہے تو بالکل. اب ارادہ جو ہے وہ محکم ہو جاتا ہے کہ نہیں محکم اب ہو تو جاتا ہے. پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور جب پڑھنا ہے یہ سوچ کر بالکل. کے ہم کتابیں اٹھاتے ہیں تو کچھ مطلب ایک دن ہے، 2 اور روز پھر ہے، اپنے آپ 5 کو روز ہے. کوستے بھی ہیں یار جی اتنا آسان تھا یہ سب، اتنا کاش پہلے آسان پڑھائی تھا، کر لی کاش ہوتی. پڑھ لیا ہوتا ہم نے. تو یہ جتنا ہم اگر 20 سوالات یاد کرنے کی آج ہمارے اندر صلاحیت ہے تو یہ بقیہ بچے ہوئے جو 25-30 ہیں یہ بھی کاش ہم پڑھ سکتے اگر وقت رہتے ہم نے اپنی سستی کا علاج کر لیا ہوتا. یعنی یہ ارادہ جو آج ہم نے کیا جی ہے اس کو یہی اگر پہلے کر لیا ہوتا ہم نے. تو مولا علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں مضبوط ارادہ اس کا علاج ہے. اور اگر ہم غور کریں تو سستی کی جیسے کچھ علامتیں ہیں، کچھ علامات ہیں، نشانیاں ہیں. مثلا بہت سوتا ہے، جو انسان سست ہوتا ہے اکثر دیکھا گیا کہ بہت زیادہ سوتا ہے، تو وہ جب اپنی سلیپ کو، اپنی نیند کو جو ہے مینج کرنا جان جائے، صحیح طریقے سے اس کا سلیپ مینجمنٹ ہو، تو یہ ایک بہترین راستہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سستی سے باہر نکال سکتا ہے. دوسرا یہ کہ ایک گول یا ٹاسک کوئی اپنی زندگی میں بنائے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، یعنی اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور کوشش یہ کرے کہ بہتر سے بہتر جو ہے اپنی زندگی کا مقصد بنایا جائے، ٹارگٹ بنایا جائے، تاکہ انسان اس کے لیے کوشش کرتا رہے. کچھ فزیکل ایکٹیویٹی بھی کرے جس کے ذریعے اس کے اندر ایک جوش رہے، ایک حوصلہ پیدا ہو اور یہ سستی سے وہ اپنے آپ کو دور کر سکے. زیادہ وقت جو ہے خدا کی طرف لگائے. جب حقیقتاً خدا کی طرف دل لگائے گا تو اسے احساس ہوگا کہ خداوند عالم فقط یہ نہیں چاہتا کہ ہم صرف اس کی عبادت میں یعنی صرف نماز روزے تک محدود رکھیں. اللہ نے عبادات جو ہے علم حاصل کرنا بھی کہا ہے، اس دنیا کی زندگی کو بہتر طریقے سے جینا تاکہ وہ آخرت سے کنیکٹ ہو جائے بہتر طریقے سے. یہ تمام چیزیں اللہ ہم سے چاہتا ہے. تو اس حقیقت کو جانے گا اور اسے انجام دے سکے گا. تو جب ان تمام چیزوں کے ماتحت کام کرے گا تب یقیناً وہ آگے بڑھ سکے گا اور اپنی سستی کو جو ہے ایک طرف رکھ کر کے اس زندگی میں بہترین کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے جو اس کے اندر خوبیاں موجود ہیں ان کا سہارا لے کر. کیونکہ وہیں آ کر بات ختم ہو جاتی ہے کہ جب تک عمل میں نہیں آئے گا تب تک اس کے آپ اثرات نہیں دیکھیں گے. اچھی باتیں کتنی ہی کیوں نہ کی جائیں، ان پر جب تک عمل کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی تب تک ہم ان کے اثرات زندگی میں نہیں دیکھ پائیں گے. آپ کے شکر گزار ہیں خواہ، آپ نے بہت اچھی حدیثوں اور روایتوں کے سارے اس کو ہمارے ناظرین کے لیے آسان کیا. جزاک اللہ. ناظرین محترم، یہ کاہلی، لیزینس پر ہمارا آج کا آئینہ حیات کا ایپیسوڈ تھا. حقیقتاً آج ہم میں سے ہر کوئی اس کا شکار ہے. ہم تب تک جب تک وہ کام جس کا وعدہ ہے وہ سر پر نہ آ جائے تب تک اسے مکمل کرنے کے لیے نہیں اٹھتے ہیں. اور اس میں بہت بڑا ہاتھ آج سوشل میڈیا کا ہے. ایک ریل اور ایک سوائپ اور ایک ویڈیو اور اس کے چکر میں ہم اپنے بہت سے اچھے کاموں کو جو بہت بہترین طور پر کر سکتے ہیں اسے اینڈ مومنٹ کے لیے بچا کر رکھتے ہیں، آخری لمحے کے لیے بچا کر رکھتے ہیں. اور اسی چکر میں جو چیز بہت بہترین ہو سکتی تھی وہ بس کام چلاؤ ہو جاتی ہے. خداوند کریم سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس لیزینس کے چنگل سے آزاد کرے، اور جو بھی باتیں ہم نے یہاں بیان کی ہیں کوشش کریں کہ اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو اس بیماری سے نجات دلا سکیں. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے آئینہ حیات میں کوئی اور زندگی کا پہلو لے کر. آپ لوگ دیکھتے رہیے چینل ون. فی امان اللہ.